بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأعظم الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. به شما میهمانان گرامی، آپ معزز مہمانوں کو ناوابستہ تحریک کے ملکوں کے سربراہوں، نمائندہ وفود اور اس عالمی اجلاس کے دیگر شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یہاں اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں کہ پروردگار کی نصرت و ہدایت سے اس مہم اور تحریک کو کہ 6 عشر قبل چند دلسوز اور فرشناس سیاسی رہنماؤں کی دانشمندی، حالات کے ادراک اور بے باکی کے نتیجے میں جس کی داغ بیل پڑی تھی، دنیا کے عصری تقاضوں اور حالات کے مطابق آگے بڑھائیں، بلکہ اس میں نئی جان ڈالیں اور ایک نئی حرکت پیدا کریں۔ جغرافیائی اعتبار سے دور اور نزدیک کے علاقوں سے ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، جن کا تعلق گوناگون قومیتوں اور نسلوں سے ہے، اور جو مختلف اعتقادی، ثقافتی، تاریخی اور وراثتی پس منظر کے حامل ہیں۔ لیکن جیسا کہ اس تحریک کے بانیوں میں سے ایک احمد سوکارنو نے سن 1955 عیسوی کے معروف بانڈ ونگ اجلاس میں کہا تھا، ناوابستہ تحریک کی تشکیل کی بنیاد جغرافیائی، نسلی اور دینی مماثلت نہیں، بلکہ ضرورتوں کی یکسانیت ہے۔ اس وقت غیر وابستہ تحریک کے رکن ممالک کو ایسے باہمی رابطے کی احتیاج تھی جو انہیں جاہ طلب، استکباری اور کبھی سیر نہ ہونے والے نیٹ ورکوں کے تسلط سے محفوظ رکھے۔ تسلط پسندی کے وسائل کی پیش رفت اور وسعت کے بعد آج بھی یہ ضرورت اسی طرح موجود ہے۔ این نیاز همچنان پابرجاست۔ میں ایک اور حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نسلی، لسانی اور ثقافتی عدم مماثلت کے باوجود انسانوں کے اندر یکساں سرشت موجود ہے جو انہیں پاکیزگی، مساوات، نیکوکاری، ہمدردی اور امداد باہمی کی دعوت دیتی ہے۔ اور یہی عمومی سرشت ہے جو گمراہ کن جذبات سے بحفاظت گزر جانے کی صورت میں انسانوں کو توحید اور ذات اقدس الہی کی معرفت کی سمت لے جاتی ہے۔ اس درخشاں حقیقت میں ایسی بے پناہ صلاحیت ہے کہ وہ آزاد، سربلند اور بیک وقت ترقی اور مساوات سے آراستہ معاشروں کی تشکیل کی بنیاد اور پشت پناہ بن سکتی ہے۔ انسانوں کی جملہ مادی و دنیاوی سرگرمیوں کو روحانیت کی ضیاء عطا کر سکتی ہے اور اخروی جنت سے قبل جس کا وعدہ ادیان الہیہ نے کیا ہے، دنیاوی جنت تعمیر کر سکتی ہے۔ برای آنان فراهم آورد و نیز همین حقیقت مشترک، یہی عمومی اور مشترکہ حقیقت ہے جو ان اقوام کے برادرانہ تعاون کی اساس قرار پا سکتی ہے جو ظاہری شکل و شمائل، ماضی کی تاریخ اور جغرافیائی محل و وقوع کے لحاظ سے آپس میں کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔ جب بھی اس قسم کی اساس پر عالمی تعاون استوار ہوگا تو حکومتیں
خوف و خطر، توسیع پسندی اور یک طرفہ مفادات کی بنیاد پر نہیں، اور ضمیر فروش اور خائن افراد کے توسط سے نہیں، بلکہ صحت مند مشترکہ مفادات کی بنیاد پر اور اس سے بھی بالاتر انسانیت کے مفادات کے تناظر میں باہمی روابط قائم کریں گی، اور اپنے بیدار ضمیروں اور اپنی قوموں کے دلوں کو ہر تشویش سے نجات دلا سکتی ہیں۔ بیدار خود و خاطر ملت‌های خود را از دغدغه‌ها یہ مطلوبہ نظام اس تسلط پسندانہ نظام کے عین مقابل نقطے پر ہے کہ حالیہ صدیوں کے دوران توسیع پسند مغربی حکومتیں اور آج امریکہ کی جارح اور استبدادی حکومت جس کی علمبردار، مبلغ اور دعوے دار ہے، متجاوز آمریکا مدعی و مبلغ و پیشقراول آن بوده و هستند. مہمانان عزیز، 6 عشرے بیت جانے کے بعد بھی تاحال ناوابستہ تحریک کے اصل اہداف بدستور زندہ اور قائم ہیں۔ آرمان‌هایی مانند استعمار زدایی، استقلال سیاسی و اقتصادی و استعمار کی نابودی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی خود مختاری، طاقت کے بلاکوں سے عدم وابستگی اور رکن ممالک کے درمیان آپسی وابستگی اور تعاون کے ارتقاء کے اہداف دنیا کے عصری حقائق، اور ان اہداف میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان حقائق سے گزرتے ہوئے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کا اجتماعی ارادہ اور ہمگیر سعی و کوشش پرخطر لیکن امید افزا اور ثمر بخش ہے۔ ما در گذشته نزدیک شاہد شکست سیاست ماضی قریب میں ہم سرد جنگ کے دور کی پالیسیوں اور اس کے بعد یک طرفہ طرز عمل کی شکست کے شاہد رہے ہیں۔ دنیا اس تاریخی تجربے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ایک بین الاقوامی نظام کی جانب حرکت کر رہی ہے، اور ناوابستہ تحریک ایک نیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دنیا اس تاریخی تجربے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ایک بین الاقوامی نظام کی جانب حرکت کر رہی ہے۔ و همبستگی ما کشورهای عضو این جنبش برای شکلگیری این نظم نوین اور ناوابستہ تحریک ان حالات میں ایک نیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ نیا نظام عمومی شراکت اور قوموں کے مساوی حقوق کی بنیاد پر تشکیل دیا جانا چاہیے، اور اس جدید نظام کی تشکیل کے لیے ہم تحریک کے رکن ممالک کی یکجہتی نمایاں عصری تقاضوں میں سے ایک ہے۔ خوش قسمتی سے عالمی تغیرات کا افق ایک نئے نظام کی خوشخبری دے رہا ہے، جس میں طاقت کے روایتی محوروں کی جگہ گوناگون اقتصادی، سماجی اور سیاسی سرچشموں سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک سے ثقافتوں اور تہذیبوں کا ایک مجموعہ لے رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز تبدیلیاں جن کا ہم حالیہ 3 عشروں کے دوران مشاہدہ کرتے رہے ہیں، واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ نئی طاقتوں کا طلوع قدیمی طاقتوں کے زوال کے ہمراہ رہا ہے۔ اقتدار کی یہ منتقلی ناوابستہ ممالک کو یہ موقع مہیا کرتی ہے کہ عالمی میدان میں مؤثر اور مناسب کردار ادا کریں اور روئے زمین پر منصفانہ اور حقیقی معانی میں شراکتی انتظام کی زمین ہموار کریں۔ ہم ناوابستہ تحریک کے رکن ممالک نظریات اور رجحانات کے اختلاف کے باوجود مشترکہ اہداف کے تناظر میں ایک طویل مدت تک اپنی یکجہتی اور باہمی روابط کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی اور چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ یہ رابطہ منصفانہ اور انسان دوستانہ نظام کی
اساس قرار پا سکتا ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات ناوابستہ تحریک کے لیے شاید دوبارہ ہاتھ نہ آنے والا موقع ہے۔ در عرصه مدیریت بین المللی شکل داد و تضمین کرد۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا کے کنٹرول روم کا اختیار مٹھی بھر مغربی ممالک کی آمریت کے چنگل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی انتظامی امور کے میدان میں ایک عالمی جمہوری شراکت ایجاد کرنے اور اسے یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ان تمام ممالک کی احتیاج ہے جو چند استبدادی اور تسلط پسند ممالک کی براہ راست یا بالواسطہ مداخلتوں سے نقصان اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ساخت اور اس کا اسلوب عمل غیر منطقی، غیر منصفانہ اور سراسر غیر جمہوری ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی ڈکٹیٹرشپ دقیانوس